کیا ایسی چیز ہوگی جس سے مسلمان اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ دجال ہے اور یہ جھوٹا ہے؟ دجال کی نشانیاں جو احادیث میں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. کہ مسیحا کو ابھی تک یاد کرتے ہیں جو کہ ابھی آیا نہیں ہے. جب دجال آئے گا اور ساری دنیا میں وہ فساد مچا دے گا. ایک پیغمبر کو چھوڑ کے وہ جو ہے ایک دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو مسیحا کہہ رہے ہیں. مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو طاقت بخشنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے لشکر میں جمع کر کے وہ کفار سے لڑائی کریں گے. دجال جو ہے اس وقت کہاں ہے اور کیا وہ مدینے میں یا مکے میں آ سکتا ہے؟ 2 فرشتوں کے پروں کو ہاتھ لگا کے وہ اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جنید خان اور میرا شو ہے قوم کی آواز وذ جنید خان. آج ہم جو موضوع لائے ہیں وہ انتہائی دلچسپی کا حامل ہے. اس موضوع میں ہم بات کریں گے دجال پہ کہ دجال کیا ہے، یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی چرند پرند درند ہے، زمانہ ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہے یا کیا چیز ہے. میں نے اس پروگرام میں دعوت دی ہے مولانا فرید اللہ خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی جو علم ہے اس سے ہمیں بتائیں کہ احادیث اور علماء کرام کی کتابوں میں دجال کے بارے میں کیا لکھا ہے اور یہ کیسے ثابت ہے. میں ویلکم کرتا ہوں فرید اللہ خان صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. فرید صاحب، یہ دجال کیا ہے؟ یہ مثلا انسان ہے، یہ حیوان ہے، درند ہے، ٹیکنالوجی ہے، روح ہے، کیا چیز ہے یہ دجال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دجال اصل میں دجل سے ہے، دھوکے کو کہتے ہیں دجل. تو دجال انتہائی دھوکے میں ڈالنے والا، انتہائی فریب میں ڈالنے والا. دجال اصل میں انسان ہی ہوگا، نہ جن ہوگا، نہ روح ہوگی اور نہ کوئی ٹیکنالوجی ہوگی. یہ ابتدا میں لوگوں کو اچھی باتیں بتائے گا، پھر لوگوں کو، انسانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ کے اپنی طرف اپنی دعوت دے گا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی امت والوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ احادیث میں دجال کا تذکرہ کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، اس کی نشانیاں بتائی ہیں کہ دجال کی اس طرح کی نشانی ہوگی. اور ظہور قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی نشانی ہوگی اس میں سے ایک نشانی دجال کی نشانی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تفصیل کے ساتھ لوگوں کو بتایا اس سے بچنا کیسے ہیں، اس کے بارے میں بتائے ہیں. وہ دعائیں بتائی ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال سے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں. اور قرآن مجید کے اوراد بتائے ہیں کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ کے، 10 آیتیں سورہ کہف کی، اور ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کر کے دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. تو اصل میں شریعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فتنوں کے بارے میں، لوگوں کو ان چیزوں سے بچانا جن چیزوں میں مبتلا ہو کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے بارے میں بڑے تفصیل کے ساتھ اس کی نشانیاں بتائی ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے. تو دجال انسان ہی ہوگا، انسانی شکل میں ہوگا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس عام انسانوں سے زیادہ قوت ہوگی. اچھا، جیسے کہ دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بڑے بال ہوں گے، چھوٹا قد ہوگا، ٹانگیں اس کی جو ٹیڑھی ہوں گی اور ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، مثلا ایک آنکھ ہوگی اس کے. تو یہ چیز اگر آپ فطرت میں جائیں اور اپنے اس سے سوچیں تو ایک منوس سی چیز ہے، ایک عجیب سی چیز ہے. اس سے لوگ کیوں اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے؟ دیکھیں، دجال کی بہت زیادہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائیں کہ جیسے ان کے گھنگریالے بال ہوں گے اور ایک آنکھ سے کھانا ہوگا، اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اور اس کے ماتھے پہ کافر، کاف الف فا را لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا. یعنی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، پھر بھی لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. تو اصل میں اس دجال کو کہتے بھی اسی وجہ سے دجال ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکے اور فتنے میں ڈالے گا. یعنی
اس کے پاس طاقت ایسی ہوگی کہ حدیث میں جس طرح ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگا اور ایک ہاتھ میں اس کے جہنم و دوزخ ہوگا، تو وہ مسلمانوں کو دوزخ سے ڈرائے گا اور کہے گا کہ میری عبادت کرو، نعوذ باللہ میں خدا ہوں، اور اچھا، کافروں کو وہ اس کے جنت کو دیکھ کر اس کو خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو دجال کو دجال اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ دھوکے میں ڈالے گا۔ جیسے ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لیڈر ہوتے ہیں، ان کے خلاف بڑی بڑی وہ ہم رپورٹیں کہتے آ ہیں رہی ہوتی دجالی ہیں، فتنہ۔ تو بڑی بڑی رپورٹیں ان کی آ رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود اس کے متبعین اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے جلسوں میں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی دجالی فتنہ جو ان کو کہا جاتا ہے، اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ تو تو فتنے سے دجال بھی اسی طرح لوگوں کو دھوکے فتنوں میں سے ڈالے گا۔ بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جی اچھا مجھے بتائیے کہ یہ جو یہود ہیں، ان کے بعد یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو نام ہی کے ساتھ مسیح لگا ہوا تھا کہ وہ مسیح ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ دجال کو اپنا جو ہے وہ مسیحا سمجھتے ہیں اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، تو یہودیوں نے ان کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ ان کے اندر جو انسان کو زندہ کرنے والی صلاحیت بھی تھی اور وہ ان کو مسیحا کہا جاتا تھا۔ تو دجال نے اپنے اس یعنی کہ مسیحا کو ابھی تک یاد کرتے ہیں جو کہ ابھی آیا نہیں ہے، اور اس کو پکارتے ہیں، کریا کرتے ہیں اس کے لیے کہ وہ آ جائے، جلد سے جلد آ جائے، اور ہمارا وہ بادشاہ ہے اور ہمارا جو ہے وہ مسیحا ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے اور وہ بھی مسیحا تھے۔ دیکھیں، یہود کی فطرت میں فساد ہے، وہ فساد والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کی ابتدا میں مدینہ میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین مکہ کی مدد کرتے تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ان معاہدوں کو توڑ دیتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے اسی ضد اور عناد کی وجہ سے دشمنی کی تھی۔ اور اب بھی اس وقت بھی جو یہود ہے وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح کہ وہ دجال کو اپنے لیے مسیح ہدایت سمجھتے ہیں، اور ہم دجال کو مسیح ہدایت نہیں سمجھتے، مسیح ضلالت سمجھتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ہدایت سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ مولانا فرید صاحب یہ بتائیے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے، تو ان کے لیے تو مشعل راہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سمجھتے کہ ہمارے مسیح ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسیحی تھے۔ تو انہوں نے یہ اس کو چھوڑ کے ایک جو ہے مسد غیر فطری سی بات اور غیر جس کا کوئی مسد انسان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ایک پیغمبر کو چھوڑ کے وہ جو ہے ایک دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو مسیحا کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ مسد حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو سب کوالٹیز تھیں کہ وہ انسان کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کو جو شفا ہو جاتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بالکل بھی توجہ نہیں دی، اور ایک اور مسیحا کی تلاش میں نکل گئے جس کا جو ہے انسانی فطرت سے کوئی قریبی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، یہود کی فطرت میں فساد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں بھی جب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان معاہدوں کو انہوں نے توڑا، مشرکین کا ساتھ دیا مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو شروع میں ان کے فطرت میں فساد اور عناد اور ضد اور دشمنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس بات پہ ان کی دشمنی تھی کہ وہ یہ ہمارے قوم میں پیدا کیوں نہیں ہوئے۔ حالانکہ وہ ساری نشانیاں جو تورات اور انجیل میں تھی، وہ ساری نشانیاں وہ خود دیکھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ تو باوجود جاننے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ان کا انکار کیا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور آج بھی یہود دجال کے انتظار میں ہیں اور دجال کو مسیح ہدایت سمجھتے ہیں، حالانکہ دجال مسیح ضلالت میں ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ یہ بتائیے کہ دجال جو ہے اس وقت کہاں ہے، اور کیا وہ مدینے میں یا مکے میں انٹری دے سکتا ہے، آ سکتا ہے، یا اس کا زمانہ ابھی کتنا دور ہے آنے کا، یا کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں شریعت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہ اصل میں چیزیں، یہ تھا کہ اس کی نشانی کیا ہیں جو اس کے آنے کی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی دور ہے، کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بحث کی ہیں جو مسلمان کو دنیا میں فائدہ دے سکتی ہیں۔ تو دجال کی نشانیاں بتائی ہیں، دجال کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان سے اس طرح بچنا ہے، وہ اوراد بتائے ہیں، وہ وظیفے بتائے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ دجال کہاں پر ہوگا، نہیں متعین کر کے جگہ نہیں بتائی، بس احادیث میں یہ اتنا موجود ہے کہ اصفہان نامی علاقے سے وہ نکلے گا، اور اصفہان میں یہودیہ جگہ کا نام ہوگا، وہاں سے نکلے گا۔ اب یہ جگہ کہاں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، اس وقت اس جگہ کے کیا نام ہے، اس کے بارے میں نہ شریعت کا یہ مقصد ہے نہ شریعت کا یہ غرض ہے، بلکہ یہ بتایا کہ یہ نشانیاں ہوں گی، اور اس طرح دجال سے بچنا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر کے اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ کے دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی کا بھی ذکر ہے دجال کے ساتھ ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو ان کا اسٹیپ وائز بتائیے مجھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ دجال سے پہلے آئیں گے یا بعد آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ پہلے حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، حرم میں وہ ہوں گے، مسلمان انہیں ڈھونڈ لیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، انہیں اپنا خلیفہ، اپنا بادشاہ بنائیں گے، یعنی کہ خانہ کعبہ میں؟ جی، خانہ کعبہ میں۔ اور مہدی علیہ السلام کے ظہور کے 7 سال کے بعد دجال نکلے گا، اور دجال دنیا میں فساد مچا دے گا، دنیا میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں کو اپنا متبعین بنانے کی کوشش کرے گا۔ دجال کے ظہور کے کچھ عرصے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ جیسے حدیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ 2 فرشتوں کے درمیان میں دونوں کے پروں پر ان کا ہاتھ ہوگا اور اتریں گے، اور عیسیٰ دجال کو قتل کرے گا۔ کہاں اتریں گے؟ یہ بیت المقدس میں اترے گا، جس طرح احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ دجال خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا اور نہ مدینہ میں داخل ہو، اسی طرح یاجوج ماجوج بھی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے، باقی دنیا کے ہر جگہ وہ پہنچ جائیں گے، اور بہت جلدی ان کا یعنی سفر بہت تیز ہوگا، بہت تیزی کے ساتھ ہر جگہ پہنچیں گے، لیکن وہ خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکیں گے۔ تو دجال کی کیا نشانی ہوں گی کہ ایک عام آدمی، ایک مسلمان اس کو پہچان سکے کہ یہ دجال ہے؟ یہ کہ وہ کفار تو اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے، مگر مسلمان تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو مسلمانوں کی کیا ایسی چیز ہوگی جس سے مسلمان اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ دجال ہے اور یہ جھوٹا ہے؟ دجال کی نشانیاں جو احادیث میں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے جسم پر ٹگنا قد ہوگا، پاؤں اس کے ٹیڑھے ہوں گے۔ یہ کچھ نشانیاں ہیں اس طرح کی۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کر کے کہا تھا کہ اس جیسا ہوگا، تو وہ یہ نشانیاں جو بتائی ہیں، یعنی گنگریالے بال ہوں گے اور قد اس کا ٹگنا ہوگا، پاؤں اس کے ٹیڑھے ہوں گے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک حدیث میں ہے کہ انگور جیسے ابری ہوئی آنکھ ہوگی۔ تو یہ نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ اصل میں اسلام نے اس کے سے اپنے آپ کو بچانے پر زیادہ زور دیا ہے۔ حدیث میں دعا موجود ہیں کہ اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچائیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کا تذکرہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو یہود تو اسے فل سپورٹ کر رہے ہوں گے، تو سب مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ مثلا وہ بدحال ہوں گے یا فکر معاش میں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کیونکہ سپر کوالٹیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دجال کو دی ہوئی ہوں گی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہی آپ ایک سپر دجال کے ظہور سے پہلے مسلمان مغلوب ہوں گے، یعنی کفار مسلمانوں پر غالب ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب سے پہلے ظہور مہدی ہوگا تو مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو طاقت بخشنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے لشکر میں جمع کر کے وہ کفار سے لڑائی کریں گے، تو اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی حالت جو ہوگی وہ کمزور ہوگی۔ پھر جب دجال کو قتل کر کے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر مسلمان خوشحال ہو جائیں گے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ کیسے ہوگا، اور حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوگی، اور پھر وہ دونوں مل کے جو ہے وہ دجالی فتنے کو اور دجال کو جو ہے قتل کریں گے، تو یہ کیسے مقصد، یہ کیسے ان کی ملاقات وغیرہ ہوگی، کچھ ہے؟ مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں گے، مسلمان انہیں حرم میں یعنی خانہ کعبہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور مہدی علیہ السلام جب مسلمانوں کے بادشاہ بن جائیں گے تو 7 سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا، اور دجال ساری دنیا میں فساد مچا دے گا۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے، دو فرشتوں کے درمیان دونوں کے پروں پر ہاتھ لگا کے وہ آئیں گے، اور مہدی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، فجر کی نماز کا تذکرہ موجود ہے حدیث میں کہ مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی امامت کی دعوت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیں، نماز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں گے، اور نماز حضرت مہدی علیہ السلام ہی پڑھائیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کر دیں گے اور مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو تسلی بخش جوابات ہمارے فرید اللہ خان صاحب سے مل گئے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔